अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा साबिक चेयरमैन सेनेट सैयद नय्यर बुखारी साहब ने। बुखारी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आपसे गुफ्तगू करेंगे जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है, दो साबिक वज़राए आला जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे, उन्होंने PTI को छोड़ दिया है। परवेज़ खटक साहब ने अपना ओहदा छोड़ दिया और उस्मान बुज़दार साहब ने PTI छोड़ दी। PTI के साथ साथ सियासत से भी वक्फ़ा लेने का ऐलान किया है। ये बहुत अहम डेवलपमेंट है। KPK में परवेज़ खटक साहब की बात की जाए तो अगर अब वो PTI का हिस्सा नहीं है तो क्या कभी ये खला पुर हो सकेगा। दूसरी जानिब उस्मान बुज़दार का भी ये खला तो मौजूद है, क्या ये भी पुर हो सकेगा। जो तीसरे PTI के वज़ीर आला हैं परवेज़ इलाही साहब, जो गुज़श्ता रोज़ गिरफ़्तार हुए थे एक मुक़दमे में, आज जो मजिस्ट्रेट हैं उन्होंने उनको बरी कर दिया, जबकि दूसरे मुक़दमे में परवेज़ इलाही साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया। अब ये लोग जो PTI छोड़ रहे हैं तो उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि जहांगीर तरीन ग्रुप भी एक्टिव है और साथ ही साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी एक्टिव है। आसिफ जरदारी साहब के डेरे लाहौर में हैं और काफ़ी बड़ी तादाद में जनूबी पंजाब से बिलखुसूस लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा बन रहे हैं। जहांगीर तरीन से भी लोग मुलाकातें कर रहे हैं और अब जहांगीर तरीन साहब की मुलाकात नवाज शरीफ साहब से भी होनी है, ये भी इत्तलात हैं। जबकि आसिफ जरदारी साहब और चौधरी शुजात साहब ने भी सर जोड़ लिए हैं। फार्मूला क्या है, इलेक्शन फार्मूला क्या है, आने वाला जो पावर शेयरिंग फार्मूला है आने वाले टेन्योर्स में वो क्या है, इस पर कुछ मुफस्सल बात करेंगे। लेकिन पाकिस्तान की मईशत की कहानी भी आपको सुनाएंगे। इरशाद साहब, परवेज़ खटक साहब, उस्मान बुज़दार साहब, दो साबिक वज़राए आला एक जमात के, और अब ये दोनों तकरीबन हिस्सा नहीं है PTI का। कितना बड़ा खला है दोनों शख्सियात के जाने से इस जमात के लिए? अच्छा, ये दोनों का जो मामला है बड़ा दिलचस्प है। उस्मान बुज़दार साहब के ख़िलाफ़ बहुत सारे मुकदमात बने लेकिन वो गिरफ़्तार नहीं हुए, उनको ज़मानतें मिलती रहीं और आज वो कोयटा में नमूदार हुए और उन्होंने कहा कि मैं सियासत से दस्तबरदार हो रहा हूँ, सियासत छोड़ रहा हूँ और मेरी वफ़ादारी जो है पाकिस्तान की फ़ौज से है, मैं उनके साथ था और हूँ और आइंदा वफ़ादार रहूँगा। लेकिन परवेज़ खटक साहब का मामला ये है कि परवेज़ खटक साहब रात उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, असद कैसर साहब उनके साथ बैठे हुए थे, वो बिल्कुल ख़ामोश रहे, कुछ नहीं बोले। लेकिन अभी तक ये इत्तला नहीं है कि परवेज़ खटक साहब की जहाँ खुलासी हुई हो वो बाहर आए हों, क्योंकि उसके बाद से दोनों का कुछ अता पता नहीं। लेकिन वो पार्टी का ओहदा जो सदारत थी खैबर पख्तूनख्वा की वो छोड़ चुके हैं। जो तहरीक इंसाफ है या उसकी जो क़यादत है उसको सबसे अफसोस तो ज़्यादा होगा क्योंकि ये बहुत ही काबिल एतमाद भी समझे जाते थे और ये तो उस्मान बुज़दार साहब तो वसीम अकरम प्लस थे और कहा यह जाता था कि जी उस्मान बुज़दार जो हैं वो इस कदर लायल हैं और इस कदर चहेते हैं कि उसकी खातिर जो पहला इख्तलाफ जनरल बाजवा से का हुआ है मुबैना तौर पर कायदे चेयरमैन PTI का, वो मुबैना तौर पर इनकी वजह से हुआ है कि इस पर जो तहफ़्फ़ुज़ात थे या इन पर जो एतराज़ात थे या इनके हवाले से जो चीज़ें सामने आती थीं करप्शन की और बैड गवर्नेंस की, उसकी वजह से पहला इख्तलाफ हुआ और तहरीक इंसाफ ने स्टैंड लिया और तहरीक इंसाफ ने इनको अलग करना गवारा नहीं किया और उधर ताल्लुकात ख़राब कर लिए। लेकिन अब ये दोनों भी अगर छोड़ गए हैं तो फिर परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो तो काबिल दाद हैं कि उनके देरीना ताल्लुकात भी हैं, उसके बावजूद वो गिरफ़्तार हो गए हैं। गिरफ़्तारी के बाद अदालती रिहाई के बावजूद वो दोबारा गिरफ़्तार हैं। लेकिन आज भी उन्होंने यही ऐलान किया कि जी हम तो जहाँ खड़े हैं वहाँ हज़रत दाग जहाँ बैठ गए बस बैठ गए, तो वहाँ हम तो इधर उधर होने वाले नहीं हैं। अब मुस्तक़बिल में क्या होता है ये देखना पड़ेगा, लेकिन परवेज़ इलाही साहब अभी तक डटे हुए हैं। लेकिन नय्यर बुखारी साहब से हम पूछते हैं, क्योंकि ये जो इस वक्त हो रही है ये उनके साथ, उनकी पार्टी के साथ भी 2002 में भी हुई और इससे पहले भी जनरल ज़िया-उल हक़ के दौर में भी होती रही। तो इस वक्त जो लोग छोड़ रहे हैं PTI अपनी हुब्बुल वतनी की वजह से या ज़मीर की खलिश की वजह से, वो या पीपल्स पार्टी का रुख कर रहे हैं या जनाब जहांगीर तरीन साहब का। तो नय्यर बुखारी साहब, ये दुरुस्त है ये रविश?
شکریہ. گزارش یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو 96 میں اس کی بنیاد رکھی عمران خان نے، لیکن اس کو 97 کے الیکشن میں کوئی پذیرائی نہ ملی. 2002 میں صرف ایک سیٹ جیت سکے. 2008 میں وہ الیکشن پروسیس سے باہر تھے، اور 2013 کے الیکشن میں سے قبل 2011 آتا ہے جب ان کو سپورٹ ملتی ہے، ان کو اسٹرینتھن کیا جاتا ہے. اور اس وقت کے جو ISI کے DG تھے اور ان کی انوالومنٹ تھی ان کی جماعت کو اسٹرینتھن کرنے کی، تو وہ آپ دیکھ لیں. اور پھر 2013 کے بعد 2018 کے الیکشنز دیکھ لیں، جنہوں نے ان کو تقویت بخشی، جنہوں نے ان کو قوت بخشی. جب وہ پولیٹیکل ہوئے تو آج جو ان کا اپنا کنڈکٹ جو ٹورڈز ان انسٹیٹیوشنز کے ساتھ تھا تو لوگ مایوس ہوئے. جو پالیٹکس کرتا ہے وہ ہوپ پہ چلتا ہے، وہ ہمیشہ امید پہ چلتا ہے کہ مستقبل نے وہ امید لگا کے رکھتا ہے پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ، پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ. تو اب وہ لوگ مایوس ہیں عمران خان سے. ان کی جو 4.25 سال کی پرفارمنس ہے، ان کا کنڈکٹ ٹورڈز اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہے، یا ان کا جو پرفارمنس ٹورڈز اکانومی ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی مستقبل سیاست جو ہے اس کو عوام کوئی پذیرائی نہیں دیں گے. اور ہمارے لوگ 77 میں بھی ہم سے توڑے گئے. بالکل ذوالفقار علی بھٹو شہید کو جب اریسٹ کیا گیا، اس کے بعد بہت ساری جماعتیں توڑ کے بنانے کی کوشش کی گئی. ہاں اس وقت تو بخاری صاحب قطع کلام معاف، اس وقت تو بھٹو صاحب کو جو ٹیلنٹڈ کزن تھے ممتاز بھٹو صاحب بھی پارٹی چھوڑ گئے. جو مذاکرات میں ان کے ساتھ بیٹھے تھے حفیظ پیرزادہ صاحب، بڑے بڑے لوگ بے وفائی کر گئے، چھوڑ گئے پارٹی. نہیں ایک تھوڑی میں وضاحت کر دوں. ممتاز بھٹو صاحب نے پارٹی 77 میں نہیں چھوڑی. ممتاز بھٹو صاحب کا اختلاف آ کے پیپلز پارٹی کے ساتھ وہ چھوڑنے والی بات وہ 80s آنورڈ آئی. یا مصطفیٰ جتوئی نے چھوڑی یا حفیظ پیرزادہ نے چھوڑی، لیکن آغاز میں تو مولانا کوثر نیازی چلے گئے تھے. انہوں نے جماعت جو بالکل مذاکرات پہ بھٹو شہید کے ساتھ بیٹھے تھے، انہوں نے جماعت بنائی. بہرحال یہ پولیٹیکل پروسیس میں لوگ جماعتیں بناتے ہیں، لوگ جماعتوں میں جاتے ہیں، چھوڑ بھی جاتے ہیں. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی میں آج اگر لوگ آ رہے ہیں تو یا تو ان کے والدین کی کوئی نہ کوئی وابستگی پیپلز پارٹی کے ساتھ تھی، یا ان کے اپنی وابستگی تھی، اور آج وہ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی جو ٹریک ریکارڈ ہے اس ملک میں جمہوریت کے لیے، جمہوری اداروں کے استحکام کے لیے، وہ قوم کے سامنے ہے. تو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی امید ہے کہ پیپلز پارٹی نے پہلے ڈیلیور کیا اور مستقبل میں ڈیلیور کرے گی. اور جو پولیٹیشین ہے آبویسلی اس کا آبجیکٹ کیا ہوتا ہے؟ ایک تو ہے ٹھیک ہے ٹو سرو دی کنٹری اور ٹو سرو دی پیپل، لیکن ایٹ لیسٹ ان کا یہ بھی تو ہوتا ہے کہ ہاؤ ٹو انٹر دی پارلیمنٹ. تو اس کو نظر آتا ہے آپ درست فرما رہے ہیں. لیکن جب لوگ پارٹی چھوڑتے ہیں تو پھر ان پر لیبر نہیں لگنا چاہیے نا کہ فصلی بٹیرے ہیں، مفاد پرست ہیں، بے ضمیر ہیں، فلاں ہیں، کیونکہ ہیر پھر کے انہوں نے پھر اسی پارٹی میں واپس آنا پڑتا ہے. تو میرا خیال ہے یا تو واقعی سمجھا جائے کہ یہ بے وفائی کرنے والے لوگ ناقابل قبول ہیں، اگر یہ قابل قبول ہیں تو پھر ان پر لیبر بھی نہ لگائے جائیں. میرا خیال ہے کنڈکٹ جو ہے نا وہ زیادہ اٹ اسپیکس لاؤڈر دین ایکشن. جو کنڈکٹ ہے جو کنڈکٹ ہے نا وہ پرفارمنس کے علاوہ بھی وہ اس کی زیادہ حیثیت بھی ہوتی ہے. تو اگر کسی کا شیکی کنڈکٹ ہو جائے تو معاشرے میں اس کا وہ عزت اور مقام نہیں رہتا. یہ تو بات طے شدہ ہے نا کہ نہیں؟ بالکل. تو کنڈکٹ جو ہے وہ بڑی اہمیت رکھتا ہے میں سمجھتا ہوں. اگر کوئی چھوڑ کے چلا جاتا ہے جماعت اور پھر ریئلائز کرتا ہے اور پھر اسی جماعت میں واپس آ جاتا ہے تو پھر وہ کم از کم اس کا کانشیس یہ تو اس کو ضرور پرک کرتا ہے کہ ہم نے ماضی میں کوئی غلط قدم اٹھایا تھا اور آج اس کی میں اصلاح کر لوں. اگر وہ اصلاح کر کے پیپلز پارٹی میں واپس آتا ہے تو ہم ذرا چاہتے ہیں کہ اس وقت کون کون سے لوگ جو اصلاح کر چکے ہیں اور پیپلز پارٹی سے رابطے میں ہیں. منظور وسان صاحب نے کہا فواد ہمارا تھا، جیالہ تھا اور ہمارا ہی رہے گا. تو کیا فواد چودھری کے لیے پیپلز پارٹی کے دروازے کھلے ہوئے ہیں؟ نہیں دیکھیں، ہماری جو جماعت ہے، ہماری قیادت، اس میں بالکل ڈیموکریٹک پروسیس ود ان پارٹی بھی ہوتا ہے.
جی اور ہم ایشوز کو اپنی CEC میں ڈسکس کرتے ہیں. صحیح عماد فواد چودھری کو تو آپ دیکھیں جی کہ جو جب چھوڑتا ہے عہدے اور PTI سے وابستگی ارادہ کرتا ہے جی اور کہتا ہے میں سیاست سے بھی کنارہ کشی اختیار کر رہا ہوں، تو تیسرے دن جا کے وہ شاہ محمود قریشی سے اڈیالہ جیل میں ملتا ہے. جی تو اس کا کال اور فیل میں بڑا واضح تضاد ہے. صحیح اور اس پہ نہ تو اس کے حلقے کے عوام اعتماد کریں گے، اس کو میں نہیں سمجھتا ہوں، لیکن ہمیں تو اس نے رجوع نہیں کیا. اگر وہ رجوع کرے گا تو میری قیادت آبویسلی اس ایشو کو اپنی CEC میں ضرور ایگزامن کرے گی کہ ہمیں کس کو لینا ہے اور کس کو نہیں لینا. جی اچھا بخاری صاحب، پرویز خٹک صاحب ان کی وابستگی رہی بھی ماضی میں پیپلز پارٹی کے ساتھ، اور اب کچھ اطلاعات تو یہ ہیں کہ شاید کسی حد تک آپ کی قیادت کے ساتھ ان کے رابطے بھی ہیں. کتنی صداقت ہے ان میں، اور KPK میں آپ کا کیا ہے؟ کیونکہ پنجاب میں تو آپ لوگ ساتھ جوڑ رہے ہیں، KPK میں پلان کیا ہے؟ بالکل عباسی صاحب، KPK میں مثلا کل اورکزئی سے MNA تھے جواد الحسن جی کل وہ میری موجودگی میں اور فیصل کنڈی اور محمد شاہ بادشاہ کی موجودگی میں لاہور میں انہوں نے ملاقات کی جناب آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ، اور انہوں نے پیپلز پارٹی جوائن کی ہے. پرویز خٹک صاحب کا میری مرکزی قیادت کے ساتھ تو کوئی ایسا رابطہ مجھے نظر نہیں آتا، لیکن اگر کوئی رابطہ ہوا تو ہماری صوبائی قیادت کے ساتھ وہ کر رہے ہوں گے، یا ہماری صوبائی قیادت نے کوئی رابطہ ان سے کیا ہو، لیکن یہ ہماری مرکزی لیول پہ ابھی تک کوئی ایسی بات نہیں ہے. پرویز خٹک صاحب بلا شبہ ان کی فیملی پیپلز پارٹی سے 1970 سے منسلک ہے. جو پہلے چیف منسٹر تھے KPK کے پرویز خٹک کے کزن تھے نصر اللہ خٹک صاحب، اور پھر پرویز خٹک 1988 سے لے کے آلموسٹ 2002 تک اس سے قبل وہ پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑتے رہے، ہمارے صوبائی وزیر بھی رہے، اور پھر 2013 میں وہ پھر پیپلز پارٹی میں آئے، پریزیڈنسی میں ان کو ایک آفس بھی ملا، لیکن وہ پھر اعلی شیرپاؤ کی جماعت کو چھوڑ کے آئے، پھر وہ PTI میں چلے گئے. میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کو زیادہ بیٹر ریزلٹس ملیں گے آنے والے انتخابات میں KPK سے. اچھا یہ فرمائیں کہ بطور قانون دان یہ سمجھتے ہیں بعض لوگ جب کہہ رہے ہیں خواجہ آصف صاحب اور رانا ثناء اللہ صاحب کے PTI پر پابندی لگ جانی چاہیے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اتنا مواد موجود ہے کہ اب PTI پر پابندی کے سوا حکومت کے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہے؟ میرا خیال ہے کہ اصولی طور پہ until unless کوئی اتنی گریو سچویشن ڈیولپ ہوگی جہاں پہ اس پولیٹیکل پارٹی نے ملک ریاست کے خلاف کام کیا ہو، تو پھر تو بین لگانا یا اس پہ پابندی لگانا وہ تو بہتر بات ہوگی. لیکن ایز اے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ میں سمجھتا ہوں کہ کسی پارٹی کو مسترد کرنا یا اس کی حمایت کرنا یہ عوام و ناس کا حق ہے. کوئی بھی اگر ریجیکٹ کرتا ہے یا ایکسیپٹ کرتا ہے، یہ آپشن عوام کے پاس رہنی چاہیے. لیکن اونلی ایکسیپشن از دس کہ اس پولیٹیکل پارٹی کا کنڈکٹ کیا ہے ٹورڈز اسٹیٹ، ریاست کے ساتھ اس کی کیا اس کی کارکردگی رہی، ریاست کے خلاف کام کیا، ریاست کے نظریے کے خلاف کام کیا، تو پھر وہی ایگزامن کرے گا گورنمنٹ. پھر وہ ریفرنس فائل ہوتا ہے، پھر اٹ کین بی ایگزامنڈ بائی دی سپریم کورٹ. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر پولیٹیکلی کسی کو ایلیمنیٹ کرنا ہے تو یہ اختیار پولیٹیکلی ایلیمنیٹ کرنے کا پہلا اختیار تو عوام الناس کے پاس ہے. صحیح ہے. بھٹو صاحب نے اپنے اقتدار کے دور میں نیب پر پابندی لگائی، ٹی وی پر آ کر اور ریڈیو پر کہا کہ جی ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں، وہ جو اسلحہ برآمد ہوا تھا عراقی سفارت خانے سے کہ یہ ملک دشمن جماعت ہے، کیس چلتا رہا. بعد میں بینظیر بھٹو صاحبہ کے دور میں اسی نیب کے جو لوگ تھے، ولی خان صاحب تھے یا دوسرے بزنجو صاحب تھے یا دوسرے لوگ تھے، ان کے ساتھ آپ کا اتحاد رہا، ان پارٹیوں کے ساتھ آپ شریک اقتدار بھی رہے. تو یہ جو ہوتا ہے ریاست کے خلاف اقدامات، ریاست کے خلاف کوئی
کسی پارٹی کا کنڈکٹ جو ہے وہ بھی وقتی ثابت ہوتا ہے، بعد میں اسی کو تسلیم کر لیا جاتا ہے، انہی لوگوں کو قبول کر لیا جاتا ہے، ان کے ساتھ بیٹھا بھی جاتا ہے، اقتدار بھی شیئر کیا جاتا ہے. تو یہ بھی تو ایک ہمارے ہاں اس ملک کا ہے ایک سیاسی معاملہ. بالکل. یہ اے این پی پہ نیشنل عوامی پارٹی پہ پابندی لگی، سبسیکوینٹلی وہ پارٹی جو ہے وہ اپنا وجود کھو بیٹھی. جی تو پھر اسی لیے عوامی نیشنل پارٹی کی بنیاد رکھی گئی، اور پھر ایم آر ڈی کی موومنٹ میں یہ لوگ شریک ہوئے، اور پھر پولیٹیکل پروسیس میں شامل رہے. 88 میں الیکشنز بھی انہوں نے کنٹیسٹ کیا، اور یہ پولیٹیکل پروسیس میں پالیٹکس میں پرماننٹ فرینڈز اور پرماننٹ فوز نہیں ہوتے. جی تو آبویسلی جی میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو یا فورس کو ایلیمنیٹ کرنے کا یا ایکسیپٹ کرنے کا اختیار بالکل عوام کے پاس رہنا چاہیے، انٹل انلیس کہ وہ ریاست کے مفادات کے خلاف کام نہ کرتی ہو. لیکن بخاری صاحب، آپ کے جو اتحادی ہیں، جس سے ارشاد صاحب بھی بات کر رہے تھے، خواجہ آصف صاحب یا دیگر، وہ بیس بنا رہے ہیں 9 مئی کے واقعات کو، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قانونی گراؤنڈز کافی ہیں. بطور قانون دان بتائیے کہ کیا 9 مئی کے واقعات جو آپ بھی بات کر رہے ہیں کہ ریاست کو چیلنج کرنے کو، ان کو دیکھیں تو پی ٹی آئی نے اتنے گراؤنڈز مہیا کر دیے ہیں کہ اس پہ پابندی لگنی چاہیے؟ دیکھیں، جو انہوں نے 9 مئی کو کیا، اور پھر جو موقف رہا عمران خان کا، اور پھر بڑا اوپنلی ایک سٹیج پہ انہوں نے کہا کہ آغاز میں کہا کہ مجھے گرفتار کیا تو ادھر جو صورتحال ہوگی اس کی ذمہ دار حکومت ہوگی، اور پھر بعد میں کہا کہ غلط ہوا. پھر کہتے ہیں کہ مجھے گرفتار کیا تو جی ایچ کیو کے سامنے نہ جاتے یا توڑ پھوڑ نہ کرتے، یا کور کمانڈر کے گھر پہ نہ جاتے تو اور کیا کرتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں عمران خان کی جو پولیٹیکل پوزیشن ہے ان میں کنسسٹنسی کبھی بھی نہیں رہی، اور وہ خود کنسسٹنسی رکھنا نہیں چاہتے، اور وہ یو ٹرن کو یا وعدہ خلافی کو سمجھتے ہیں کہ یہ اچھی پالیٹکس کا ایک بہتر کرائٹیریا ہے، جسے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بدعیدی کرنا، بد زبانی کرنا اور بے وفائی کرنا یا یو ٹرن لینا، یہ سیاست میں دیر پا نہیں رہتے، اور پھر الٹیمیٹلی اس کا رزلٹ یا اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. اور وہ اپنا وہ خمیازہ بھگتیں گے، کیونکہ گورنمنٹ کے 2 منسٹر کہہ رہے ہیں تو لیٹ دیم پروڈیوس دیٹ مٹیریل. اور پھر کنسرن کوارٹرز بالخصوص جو فورمز ہیں وہ اس کو ایگزامن کریں گے. صحیح. اچھا، یہ فرمائیں کہ جہانگیر ترین صاحب کی جو پارٹی بن رہی ہے، یہ اسی طرح کی کنگز پارٹی ہے جس طرح پرویز مشرف کے دور میں آپ کے لوگوں کو توڑ کے مختلف پارٹیوں سے، نون لیگ سے، یا یہ ایک اصولی بنیادوں پر نئی پارٹی ہے اور اس کو خوش آمدید کہنا چاہیے؟ دیکھیں جی، پولیٹیکل پروسیس میں سیاسی جماعتیں بنتی ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ حقیقی سیاسی جماعت وہ ہے جس نے اس ملک میں عوام کو سرو کیا ہو، جس کا کوئی اپنا مینیفیسٹو ہو، جس مینیفیسٹو پہ وہ کاربند رہے، اور پھر اس ملک میں جمہوری اداروں کے لیے اس کی کیا جدوجہد رہی، اس کی کارکردگی کیا رہی. ابھی لیکن ایک بات یہ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بیفور پارٹیشن آلسو اینڈ ایون آفٹر پارٹیشن آلسو، اسٹیبلشمنٹ کی بنائی ہوئی جماعتیں دیر پا نہیں ہوتی. پری پارٹیشن یونینسٹ پارٹی تھی، اس کا وجود نہیں رہا. آفٹر پارٹیشن 50s میں ریپبلکن بنی، اس کا وجود نہیں رہا. اس کے بعد کنونشن لیگ بنی، اس کا وجود نہیں رہا. اور پھر ایون پی ٹی آئی بھی جنہوں نے اسٹیبلش کی، اس کا وجود مجھے نظر نہیں آتا. ٹو سم ایکسٹینٹ کیو لیگ جو ہے وہ سروائیو کر گئی ہے، اس کی لیڈرشپ سروائیو کر رہی ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ کی بنائی ہوئی جماعتیں زیادہ دیر نہیں چلتی. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ نیئر بخاری صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد کچھ بات کریں گے معیشت کی. ہمارے ساتھ رہیے.
بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. معیشت سے متعلق بھی ہم بات کریں گے. ہم کوشش کریں گے کہ جو پاکستان کی معاشی تجزیہ کار ہیں ان کو پروگرام میں لیں اور ان سے جانیں کہ اب جو حکومت پلان کر رہی ہے کہ بجائے اس کے کہ موجودہ جو پروگرام ہے اس کو جاری رکھا جاتا، اب نئے پروگرام IMF کے نئے پروگرام کی طرف جانا چاہ رہے ہیں، کتنا آسان ہے یا کتنا مشکل ہے، اس کے اثرات کیا ہوں گے، اس پر بھی ہم بات کریں گے. لیکن ارشاد صاحب، بات ہم کر رہے تھے وزرائے اعلیٰ کی. 3 کا ہم نے ذکر کیا جو پاکستان تحریک انصاف کے تھے، خٹک صاحب، پرویز خٹک صاحب، عثمان بزدار صاحب اینڈ پرویز الہی صاحب بھی. ظاہر اس وقت ان کی اپنی جماعت تھی لیکن سیٹیں تو سارا تعاون PTI کا تھا. محمود خان صاحب بھی اب منظر پر نہیں ہیں، وہ پتہ نہیں کب سامنے آتے ہیں. لیکن یہ جو خٹک صاحب ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے اب سوٹیبل، اگر یہ PTI چھوڑتے ہیں تو یہ پیپلز پارٹی ہی بنتی ہے؟ دیکھیں، اصل میں ایک ہوتی ہے ارینجمنٹ اور ایک ہوتی ہے عوام کی رائے یا عوام کی مرضی یا عوام کا جو مینڈیٹ ہوتا ہے. ابھی الیکشن 4-5 مہینے رہتے ہیں. جو تو کانسٹیٹوئنسی لیڈر ہے، جس طرح پرویز خٹک ہیں، جس طرح چودھری پرویز الہی صاحب ہیں، جس طرح باقی لوگ ہیں، انہوں نے تو بہرحال یہ دیکھنا ہے کہ کانسٹیٹوئنسی کی مرضی کیا ہے، پبلک کا موڈ کیا ہے، اور کس طریقے سے میں دوبارہ اسمبلی میں پہنچ سکتا ہوں اور پھر اسمبلی میں پہنچ کر ہی اقتدار میں آ سکتا ہوں. تو جن لوگوں کی کانسٹیٹوئنسی نہیں ہے ان کے لیے بڑی آسانی ہوتی ہے اپنی رائے تبدیل کرنا یا اپنی پوزیشن تبدیل کرنا یا اپنی پارٹی تبدیل کرنا. جو مثلا آپ دیکھیں ٹیکنوکریٹ ہوتے ہیں، ایک پارٹی کی حکومت میں ہوتے ہیں، اگلے دن دوسری پارٹی میں بیٹھے ہوتے ہیں، تیسرے دن تیسری پارٹی میں بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. لیکن جو لوگ کانسٹیٹوئنسی کے لوگ ہوتے ہیں وہ پھر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میرے حلقے، اگر میں مثلا پارٹی چھوڑتا ہوں فوری طور پر، تو اس کے نتیجے میں میرے ووٹر کا، میرے سپورٹر کا، میرے حلقے کے عوام کا رد عمل کیا ہوگا، کیا میں سسٹین کر پاؤں گا یا نہیں. یہ چیز میٹر کرتی ہے کانسٹیٹوئنسی لیڈرز کے لیے. تو پرویز خٹک صاحب بھی یقیناً اسی بنیاد پر ہی کل انہوں نے جب اعلان کیا تو وہ اسی طرح کا مبہم اعلان تھا جس طرح اسد کیسر صاحب نے کیا تھا کہ پارٹی نہیں چھوڑی اور اسد عمر صاحب نے چھوڑ دیا. اسد عمر صاحب، اسد کیسر صاحب تو خاموش رہے نا، اسد عمر صاحب نے یہ کیا تھا. وہ ارشاد صاحب، ہم اس پہ ذرا آگے چل کے بھی بات کرتے ہیں. اسد صاحب کی نسبت پرویز خٹک صاحب پہ ذمہ داری زیادہ بھی بنتی ہے، خاندانی سیاست، پھر ایک مستقل حلقہ، وہ سارے معاملات، اس پہ ذرا ہم بات کریں گے. کچھ معیشت سے متعلق بات کرتے ہیں. پاکستان کے سابق وزیر خزانہ اور مائناز معیشت دان ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. ڈاکٹر صاحب، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. ڈاکٹر صاحب، اب اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ جو IMF کے ساتھ اب بجائے اس کے کہ اس پروگرام کو جاری رکھا جاتا، نیا پروگرام شروع کیا جائے گا 1-2 مہینے بعد. کیا IMF کا اعتماد نئے پروگرام کے لیے موجودہ حکومت یا پاکستان بحال کر لے گا یا یہ اس سے کئی گنا زیادہ مشکل کام ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، آپ نے میرے خیال سے تھوڑی جلدی سے بات کر دی ہے. دیکھیے، ابھی 1 مہینہ موجود ہے. IMF نے جو سٹیٹمنٹ دیا ہے، پرائم منسٹر صاحب کی بھی جو بات چیت ہوئی MD سے IMF کے، اس کے بعد انہوں نے 2-3 شرائط رکھے ہیں ایک لحاظ سے جو کہ مناسب ہے. پروگرام کے تحت شرائط تو ہوتے ہی ہیں، اور سب سے اہم شرائط اس وقت شارٹ رن میں یہ ہے کہ بجٹ جو آئے وہ مناسب ہو، اور جو پروگرام میں اگریمنٹ ہوا ہے کہ کس طرح ہمیں آگے بڑھنا ہے آپ کے ٹیکسیشن اور ایکسپینڈیچر پالیسیز وغیرہ کے لحاظ سے، اس سے کنسسٹنٹ ہو. انہیں شاید تھوڑا سا خطرہ یقیناً اس بات کا ہوگا کہ حکومت کے پاس اب تقریباً 10 ہفتے رہ گئے ہیں ان کے ٹینیور ختم ہونے کے لیے، الیکشن کی طرف جانا ہی ہے. تو اس کے نتیجے میں شاید الیکشن ایئر بجٹ نہ لے آئیں جس طرح 2017-18 میں لے آئے تھے. تو اس لیے شاید یہ بات ہو رہی ہے. اب دیکھیے کیا ہوتا ہے اگلے کچھ ہفتوں میں. اب آپ نے بات کی کہ نئے پروگرام کی طرف جانا چاہتی ہے حکومت. دیکھیے، حکومت کی آنے والے دنوں میں ان کے پاس یہ حیثیت نہیں ہوگی کہ وہ
नया प्रोग्राम 3 साल के प्रोग्राम पर बात करें, इसलिए कि उनका टेन्योर जो है जी वो 10 हफ्ते का रह गया है। ठीक तो इसलिए ये एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम पैदा होने वाला है जी कि अगर हमें IMF की छतरी की बहुत जरूरत है जी तो IMF से कौन बात करेगा? क्या जी। केयरटेकर गवर्नमेंट के पास तो ये सलाहियत ना उनके पास ये पावर्स होते हैं जी कि वो एक नए 3 साल के प्रोग्राम पे बात करें। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इलेक्शंस करवाने की होती है। जी तो किस तरह ये मसला हल होगा, ये बहुत अहम इशू है। इस पर मेरे ख्याल से गौर करना बहुत जरूरी है और इसके लिए सारी सियासी ताकतों को मिलकर सोचना पड़ेगा, एक कंसेंसस डेवलप करें ऑन लॉन्ग टर्म पॉलिसीज, तो फिर IMF किसी से भी बात करने के लिए तैयार हो जाए। डॉक्टर साहब, अगर ये इस वक्त प्रोग्राम जो छोड़ना चाह रहे हैं, जिसके इशारे मिल रहे हैं हुकूमत की तरफ से, तो इसकी वजह यह है कि बजट वो अपनी मर्ज़ी का सियासी और इंतखाबी देना चाहते हैं, या उन शराइत को कबूल करना मुमकिन नहीं रहा पाकिस्तान के लिए जो IMF आयद कर रहा है हम पर? देखिए, मुझे तो वाज़ेह तौर पर अभी तक ये इशारा नहीं मिला है कि हुकूमत हटना चाहती है। जी और अभी तक जो हमारे जो फाइनेंस की लीडरशिप है जी उन्होंने जिस तरह की बात की है, सिर्फ ये भी कहा है कि अगर आगे नहीं बढ़ सकते और IMF का प्रोग्राम जून 30 को खत्म हो जाता है तो हमें प्लान बी तैयार करना पड़ेगा। और वो प्लान बी जो इस हुकूमत को तैयार करना है वो यकीनन शॉर्ट टर्म होगा, जिसे कहते हैं, जिस तरह मैंने पहले कहा था, 10 हफ्तों के लिए गुजारा हो जाए। ठीक है, तो आप ये समझते हैं कि अगर IMF का ये 9th रिव्यू नहीं होता, ये प्रोग्राम नहीं चलता, तो इसके बावजूद हुकूमत में ये सलाहियत है कि वो अगले 10 हफ्ते या जितना वो 13 अगस्त तक उन्होंने रहना है वो उसका इंतज़ाम कर सकते हैं, और अगली जो केयरटेकर गवर्नमेंट होगी, अब ये उसका दर्द सर होगा कि वो जो क्या करती है, ये अपने ज़िम्मेदारियों से ओहदा बरा हो जाएंगे 10 हफ्तों के लिए। यही तो सवाल है कि पाकिस्तान के लिए ये आने वाला वक्त बहुत ही मुश्किल है, इसलिए कि तब्दीली आ रही है, हुकूमत में इलेक्शंस होने हैं आइन के तहत 5 साल के बाद, और हमारे जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने कहा है कि हम इंशाल्लाह इलेक्शंस मुनासिब वक्त पे एज पर दी कॉन्स्टिट्यूशन करेंगे। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इस इंटरम पीरियड में क्या होगा। तो इस बात पे मेरा तो ख्याल ये है कि अगर हालात अच्छे होते सियासी तौर पर तो अगले जो 1 महीना है उसमें और कुछ दिनों के बाद IMF प्रोग्राम के ख़त्म होने के बावजूद अगर एक टेबल पे बैठते हमारे सारे मेजर पॉलिटिकल जो फोर्सेस हैं और एक एजेंडा ऑफ इकोनॉमिक एक्शन प्लान बनाते और उसमें वाज़ेह तौर पर रिफॉर्म्स क्या करने हैं एक तरह से पेश करते, एग्रीमेंट होता, तो फिर IMF के साथ बातचीत करने की गुंजाइश पैदा हो जाती बावजूद केयरटेकर गवर्नमेंट के। जी, तो ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब मामला ये है कि हमारे जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो बतदरीज कम ही हो रहे हैं। कुछ मईशतदान ये कहते हैं कि IMF का ये जायज़ा प्रोग्राम अगर ना आया या हम नए प्रोग्राम में नहीं गए तो जो फ़ंड या ग्रांट्स हमें आनी हैं वो नहीं आएंगी और हमारा डिफ़ॉल्ट का ख़दशा बढ़ जाएगा। अगले 10 हफ्ते या 12 हफ्ते आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के पास इतने रिज़र्व हैं कि हम डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे? बात दरअसल ये है कि सबसे पहले तो जो सख्ती हम ले आए थे दरामदात में उसको और सख्त करना पड़ेगा, इसलिए कि कोई गुंजाइश नहीं है कि आने वाले दिनों में 2.5 महीने में तिजारती खसारा फिर से पैदा होना शुरू हो जाए। अल्लाह के फजल से पिछले 2 महीने हमने तिजारती खसारा को 0 से भी बेहतर कर दिया है और पॉजिटिव किया है, तो वो पॉलिसी मेंटेन करना पड़ेगा आपको। दूसरी तरफ हो सकता है कि कुछ हमारे दोस्त ममालिक खास तौर पे चाइना कुछ हमें मुनासिब सपोर्ट एक्सटेंड करे ताकि एक ब्रिज फाइनेंसिंग जिसे कहते हैं
वो हो सके। मगर यकीनन IMF के प्रोग्राम अगर आगे नहीं बढ़ता है तो अनसर्टेनिटी में बेपनाह इजाफा हो जाएगा, और फिर उसमें खतरा ये भी होता है कि जब अनसर्टेनिटी बढ़ती है तो रुपए के खतर में भी तेजी से कमी आना फिर से शुरू हो जाती है। सही। डॉक्टर साहब, ये जो दरामदात पर पाबंदी लगाई गई वो भी काउंटर प्रोडक्टिव तो साबित हुई ना। मैन्युफैक्चरिंग का शोबा सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ, जो ख़ाम माल था वो आना बंद हो गया, पुरज़ेजात नहीं है, कारखाने बंद हो रहे हैं, हुकूमत का रेवेन्यू जो था वो 4 खरब का शॉर्टफॉल आ गया। तो ये दरामदात पर पाबंदी बरकरार रखना भी क्या हमारे मफाद में है? जी नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपका जजमेंट बहुत मुनासिब है। पॉलिसी जो होनी चाहिए थी मुनासिब, वो मार्केट डिटरमिन्ड एक्सचेंज रेट पॉलिसी होनी चाहिए जी, ताकि मार्केट में सप्लाई डिमांड बैलेंस हो जी। मगर अब आप देखिए कि हुकूमत की पॉलिसी में तब्दीली आती रही है। जब पिछले फाइनेंस मिनिस्टर थे तो एक्सचेंज रेट पॉलिसी मार्केट डिटरमिन्ड थी, फिर अब जो इस वक्त के आए हैं फाइनेंस मिनिस्टर वो रुपए के खदर को कंट्रोल करना चाहते रहे हैं, इसलिए मजबूरन फिजिकल कंट्रोल्स लाने पड़े दरामदात को कंट्रोल करने के लिए। तो मुनासिब पॉलिसी ये है कि आप मार्केट डिटरमिन्ड एक्सचेंज रेट पॉलिसी फॉलो करें। IMF भी यही कह रहा है, हमें इस तरह पॉलिसी से डिस्टॉर्शंस कम होते हैं और जो नुकसान पैदावार में होता रहा है वो कुछ कम हो सकता। जी अच्छा डॉक्टर साहब, बाद लोग ये कहते हैं कि हमारे यहाँ चूँकि हुकूमत का कंट्रोल बहुत सारी और चीज़ों पर नहीं है, स्मगलिंग हम नहीं रोक पाते, होल्डिंग नहीं रोक पाते, तो इसकी वजह से ये जो हम करेंसी को जब कंट्रोल करते हैं तो उसका कोई फ़ायदा कम होता है, नुकसान ज़्यादा होता है। और अगर IMF की हम शर्त मान लें तो अगर वो फ्री फॉल कर देंगे तो उसके नतीजे में फिर हाथ पांव इनके बिल्कुल फूल जाएंगे और डॉलर को कंट्रोल करना मुश्किल होगा। तो किस तरीके से ये किया जाए कि करेंसी जो है मार्केट जो है उसको डिटरमिन करे, लेकिन वो होल्डिंग ना हो, स्मगलिंग ना हो और हुकूमत से और आवाम के हाथ से डॉलर निकल ना जाए? इसका क्या मैकेनिज्म बनाया जा सकता है? बात दरअसल ये है कि जब फासला बहुत होता है जी ओपन मार्केट रेट में और आपके इंटरबैंक रेट में, एक्सचेंज रेट में जी, तो यही चीजें जिसका आपने जिक्र किया है, स्मगलिंग, करेंसी की मुख्तलिफ आइटम्स की स्मगलिंग इनटू पाकिस्तान। देखिए जब आप फिजिकल कंट्रोल दरामदात पे लाते हैं जी, तो स्मगलिंग का तो दरवाजा बिल्कुल खुल जाता है। सही। तो इसलिए मुनासिब पॉलिसी ये है कि आप एक्सचेंज रेट पॉलिसी इस तरह अडॉप्ट करें कि जो 2 मार्केट्स हैं या 3 मार्केट्स हैं उनमें फासला जो हो वो मुनासिब हो, ज्यादा से ज्यादा 5-10 रुपए की रेंज में हो। ऐसा ना हो कि पिछले दिनों कल के बाद से जो तब्दीली आई है उससे पहले 30 से 35 रुपए तक चल गया था। तो इसमें तो गड़बड़ जरूर होना लाजमी था। $4 अरब का नुकसान हो चुका है रेमिटेंसेस की हुंडी की तरफ जाने की वजह से और एक्सपोर्ट का भी हुंडी की तरफ जाने की वजह से। तो ये नामुनासिब पॉलिसी है और विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स टू द गवर्नमेंट इसको तब्दील करके एक मुनासिब मार्केट डिटरमिन्ड एक्सचेंज रेट पॉलिसी की तरफ जाना जरूरी है। जो अफराते ज़र शॉर्टेजेस से पैदा होता है वो ज्यादा है बनिस्बत एक्सचेंज रेट को मार्केट डिटरमिन करने का। ये एक बहुत सा मसला है, इसको समझने की कोशिश करना चाहिए। डॉक्टर साहब ये फरमाएं कि ये तो समझ आती है कि हमारा जो मामला हुआ करेंसी के हवाले से और हमारी उसकी वजह से रेमिटेंसेस भी कम हुई हैं, लेकिन ये एक्सपोर्ट हमारी जो कम हुई हैं, खुद इदारा शुमारियात की जो रिपोर्ट आई है इसकी बुनियादी वजह क्या है? ये जो दरामदात पे पाबंदी थी वो वजह है या हुकूमत की कुछ और पॉलिसियाँ जिसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट कम हुई है? यह भी आपका बड़ा मुनासिब सवाल है। देखिए इसमें 2-3 फैक्टर्स हैं जी। एक तो ये कि ग्लोबल मार्केट्स जो हैं उनमें थोड़ी सी अब रिसेशन आ चुकी है जी।
اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ قیمتوں میں کچھ کمی آ رہی ہے اور ہمارے ٹیکسٹائل ایکسپورٹس کی قیمتوں میں نمایاں طور پر کمی آئی ہے. جی ٹھیک، بہت شکریہ ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب، آپ کے وقت کا بہت آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ارشاد صاحب بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد مزید بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب، جہانگیر ترین صاحب شنید ہے برطانیہ جائیں گے، نواز شریف صاحب سے ملیں گے. دوسری جانب آصف زرداری صاحب اور چودھری شجاعت صاحب کی قربتیں، کچھ یہ بھی لوگوں کا کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ نون لیگ اور ترین گروپ کی کہیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو اور پیپلز پارٹی اور کاف لیگ کی کہیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو اور زرداری صاحب کوئی کردار ادا کر سکیں پرویز الہی صاحب اور شجاعت صاحب کو پھر سے ایک کرنے میں. قرین قیاس لگتا ہے آپ کو؟ وہ پہلے بھی ایک دفعہ میں نے شعر پڑھا تھا کہ بھئی تمہارا اور ہمارا ساتھ ممکن ہے، یہ دنیا ہے یہاں ہر بات ممکن ہے. بچھڑنا ممکن ہے تو ملنا بھی ممکن ہے، ہو سکتا ہے، لیکن ابھی تک تو چودھری پرویز الہی صاحب کہتے ہیں کہ میں تحریک انصاف کے ساتھ کھڑا ہوں، ڈٹ کر کھڑا ہوں، اور میں ایک وزادار آدمی ہوں، وزادار خاندان سے ہوں، اور وہ وزاداری میں برقرار رکھوں گا. یہ تو ہے ان کا، انہوں نے جو بیان دیا ہے اور جو وہ کہہ رہے ہیں آف دی ریکارڈ بھی اور آن دی ریکارڈ بھی. ایک بات. دوسرا یہ ہے کہ ترین صاحب اگر لندن جاتے ہیں، نواز شریف صاحب سے ملتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ اپنی پارٹی نہیں بنا رہے. یا تو وہ پھر اپنے لیے گنجائش پیدا کرنا چاہتے ہیں اور اپنے گروپ کے لیے مسلم لیگ نون میں، یا پھر اگر وہ زرداری صاحب سے ملے ہیں یا ملتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ان کا جو حلقہ احباب ہے، جو لوگ ان کے ساتھ آ رہے ہیں، وہ نئی پارٹی کی آپشن کو قابل قبول، قابل عمل نہیں سمجھ رہے. اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ آپ ان دونوں پارٹیز سے بات کریں اور اپنے لیے جگہ پیدا کریں تاکہ ہم اگلا الیکشن جیت بھی سکیں. کیونکہ ہم کس بیانیے پر الیکشن میں جائیں گے؟ ایک بیانیہ نون لیگ کے پاس ہوگا، مسلم لیگ نون کے پاس ہوگا، ایک پیپلز پارٹی کے پاس ہوگا، ایک جو رہی صحیح بچی کھچی تحریک انصاف ہوگی اس کے پاس ہوگا. تو ہم ان تینوں طاقتوں کے مقابلے میں کس بیانیے پر جائیں گے؟ ایک سوال تو ہے نا، ہمارے پاس کیا بیانیہ ہوگا؟ تو ایک بات یہ ہے سوال. دوسرا جو ان کا حلقہ ہے، یعنی جو لوگ اب پارٹی میں آ رہے ہیں، وہ بھی تو کچھ مشورے دے رہے ہوں گے نا جی، کہ ہمیں الیکشن لڑنا ہے، کس اسٹریٹجی کے ساتھ لڑنا ہے. اگر تو لیکن ارشاد صاحب اس میں ایک پہلو اور بھی ہے. جی، جو جولائی کے الیکشن تھے اس نے یہ ثابت کیا کہ نون لیگ کا ووٹر کسی اور جماعت سے آئے ہوئے شخص کو ووٹ نہیں دے گا. نہیں، یہ بھی ایک پہلو، یہ بھی ڈسکشن ہوگی نا، ڈسکشن ہوگی. لیکن سوال یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے پاس بھی تو یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ جی ہمارے پاس تو بہت زیادہ الیکٹیبلز ہیں، لیکن اگر پی ڈی ایم ایک پلیٹ فارم پر الیکشن نہیں لڑتی اور ایک بیانیہ لے کر نہیں نکلتی تو ان کا آپس کی تقسیم کا بھی فائدہ بھی تو تحریک انصاف اٹھا سکتی ہے. کیونکہ ووٹر کو تو ذہن میں رکھنا ہے نا، جیسے تیسے بھی الیکشن ہوں گے لیکن ووٹر کی ایک اہمیت تو ہر الیکشن میں ہوتی ہے. جی اچھا، ایک چیز. دوسری یہ ہے کہ کیا جہانگیر ترین گروپ، جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ شریک ہونے والے لوگ جو ہیں، وہ الگ پارٹی اگر بنتی ہے، جہانگیر ترین صاحب اس کے سربراہ بنتے ہیں، تو ان کی کمپین کون چلائے گا؟ مسلم لیگ نون کے پاس اگر میاں نواز شریف صاحب آ جاتے ہیں تو وہ کمپینر ہیں، نہیں تو مریم نواز ہیں، تو مریم نواز موجود ہیں. پیپلز پارٹی کے پاس بلاول بھٹو موجود ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو جہانگیر ترین گروپ جو ہے وہ جوڑ توڑ میں، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک پریشر گروپ تک رہیں گے.
ایک سیاسی جماعت کے طور پر تو آپ کے پاس کمپینر ہونا چاہیے بڑا، جس کی لوگ بات سننے کے لیے اکٹھے ہوں، کوئی کراؤڈ پولر ہونا چاہیے، کوئی نیریٹو ہونا چاہیے۔ سیاسی جماعتیں دیکھیں نا، سیاسی جماعتیں اتنی زیادہ بنی، ایک دفعہ ایسا لگتا تھا کہ جب حامد اسد چٹھا صاحب اور یہ لوگ 93 میں آئے تھے تو ایسا لگتا تھا بڑی جماعت بن گئی ہے، لیکن کوئی کمپینر ہی نہیں تھا، وہ ٹھوس ہو گیا سارا کام۔ اچھا، اسی طرح مختلف جو تجربے ہوتے رہے ہیں، یہ جو نیر بخاری صاحب بھی حوالہ دے رہے تھے جن جماعتوں کا، کہ جب ایوب خان ایسے لگتا تھا کہ کنونشن لیگ کے مقابلے میں کوئی جماعت ہی نہیں ہے، لیکن جو ہی ایوب خان نے اقتدار اور سیاست چھوڑی اس کے بعد تو ایک اتنی بڑی پارٹی، سب سے بڑی پارٹی جو تھی ملک کی، وہ بالکل اس طرح تحلیل ہو گئی جس طرح پانی میں بتاشا تحلیل ہوتا ہے۔ ارشاد صاحب، کاف لیگ اور پیپلز پارٹی، ان کی اگر سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے، آپ سمجھتے ہیں وہ بنسبت اس کے پی ٹی آئی اینڈ پی ایم ایل این اینڈ جہانگیر ترین، اس کی نسبت یہ زیادہ کوئی ہیلدی قسم کا سلسلہ ہوگا؟ دیکھیں، مسلم لیگ کاف جو ہے وہ اس کے لیے تو ون ون سچویشن ہوگی، والیوم نہیں ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا اتحاد ہو جائے یا مسلم لیگ نون کے ساتھ ہو جائے، ان کے لیے تو وہ لوز کچھ بھی نہیں کریں گے، کیونکہ الگ الیکشن لڑنا مسلم لیگ کاف کے لیے کوئی آسان کام نہیں ہے اس محاذ آرائی کے دور میں، اس قدر جس وقت تقسیم ہوئی ہے سیاست۔ تو ان کے لیے تو دونوں، میرا خیال ہے میاں نواز شریف صاحب کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا اور زرداری صاحب کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ کمفرٹیبل شاید شجاعت صاحب جو ہیں وہ زرداری صاحب کے ساتھ زیادہ ہوں، جی، پیپلز پارٹی کے ساتھ زیادہ ہوں، تو کیونکہ پہلے بھی وہ اقتدار میں شریک ہو چکے ہیں، تو ان کے لیے تو کوئی بڑا ایشو نہیں ہے۔ اصل ایشو ہوگا جو لوگ جہانگیر ترین صاحب کے گروپ کو جوائن کریں گے پی ٹی آئی چھوڑ کر، ان کے لیے ہوگا کہ جی جہانگیر ترین صاحب کس طرح پرفارم کرتے ہیں اور کس طرح الیکشن کے میدان میں اترتے ہیں۔ اگر ان کی آپس میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جاتی ہے، پیپلز پارٹی کی مسلم لیگ نون کے ساتھ، مسلم لیگ نون کی جہانگیر ترین گروپ کے ساتھ، جہانگیر ترین گروپ کی فضل الرحمان صاحب اور کاف لیگ کے ساتھ، تو پھر یہ آسانی ہوگی۔ جی بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ ارشاد صاحب، پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا، آپ کا آج کے پروگرام سے اتنے ہی اجازت دیجیے۔